اتنا جمال اتنا تھا نورانیت اتنی تھی کہ پھر جو ہے وہ لوگ بعض اوقات تو یہ سوال کر لیتے تھے کہ آپ اتنے حسین کیسے ہیں، آپ اتنے ظاہر آل محمد کا نور ہے، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، ہمارے نبی پاک کا نور ہے، اور وہ ان کی نسل پاک میں جو ہے وہ اس طرح سے تو ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ جس انداز میں آپ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، جب کوئی انسان حسین ہو، جوان ہو، لہیم شہیم قد کاٹ اس کا اچھا ہو، بال بڑے ہوئے اور ایک اچھی جو ہے وہ جسامت ہو، تو وہ نوجوان اپنے حسن کو دکھائے گا یا چھپائے گا؟ ان کا تقویٰ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے حسن کو چھپانا شروع کیا. چہرے پہ برقع، نقاب کو برقع کہتے ہیں، اس لیے ان کو مبرقع کہنا شروع کر دیا لوگوں نے. چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ جو ہے یہ نامحرم میرے حسن کو دیکھ کے گناہ میں مبتلا نہ ہو. نامحرم سے اپنے چہرے کے حسن کو چھپاتے تھے. یہ ایک ان کا بہت بڑا نقطہ. اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ ان کے دو بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں. آپ نے شہزادی معصومہ خون کی زیارت کی ہے، تو جس طرح سے شہزادی کی آپ نے زیارت کی، آگے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں تاکہ آپ سب کو آواز آ جائے. میری ممنون. تو جس طرح آپ نے بی بی کی زیارت کی ہے، بی بی کے جو حرم میں جو ہے جو آپ نے جو حرم جتنا شان و شوکت والا حرم دیکھا ہے، بی بی معصومہ خون کا پہلا حرم بنانے والے جو ہیں وہ یہ ہیں. یہاں پہ آئے ہیں بی بی معصومہ خون کی قبر ایک کسی غریب الوطن کی قبر کے طرح جو ہے وہ ایک سادہ سی قبر تھی، اور وہ شہر قم سے باہر تھی. اس وقت شہر قم کا سینٹر بنی ہوئی. اصل جو شہر قم تھا وہ یہ تھا جہاں پہ آپ کھڑے ہیں. یہ پرانی بستی ہے، جیسے آپ کی پرانی آبادیاں موجود ہیں. یہ پرانا قم جو ہے وہ یہی ہے، چہل اختران یہ پرانی آبادیوں میں سے ہے. اور یہ آپ کا گھر تھا، آپ کا گھر تھا یہ جس مکان میں آپ رہتے تھے. آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے کے بعد قم والوں نے آپ کو نہیں پہچانا. آپ نے چہرے پہ نقاب رکھا ہوا تھا. کچھ لوگ جو ہے وہ جیلس ہونے لگ گئے، حسد کرنے لگ گئے کہ بھائی یہ جس سے بات کرتے ہیں وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. جہاں بات کریں علمی سمندر اتنا ہے کہ کوئی بات کرنا شروع کریں کسی علمی ٹاپک پہ گفتگو کرنے تو لوگ ان کے ارد گرد حلقہ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بندے کو اتنی ویلیو کیوں مل رہی ہے اتنا وہ. تو حسد کرنے والوں نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ آپ قم سے چلے جائیے، قم سے چلے جائیے، تو قم سے چلے جائیے. تو اب جب آپ ناراض ہوئے، قم سے چلے گئے کاشان گئے. کاشان میں بڑا استقبال ہوا. کاشان میں ان کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ان کو نوازا گیا. ان کو سونا چاندی گھوڑا اور بہت کچھ ان کو دیا گیا. ان کو گھر مکان دیا گیا. ان کے بیٹے کا مزار وہیں ہے. بعد میں قم کے بزرگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ آل رسول کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوئی ہے، تو قم والے گئے ہیں جا کے وہاں جا کے ان سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے معافی مانگ کے ان کو لے کر آئے ہیں واپس کہ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ فرزند رسول ہیں، آپ امام کی اولاد ہیں، امام جواد کے بیٹے ہیں. آپ واپس آئیے اور ہمارے شہر کو رونق بخشیے. تو پھر آپ کو واپس لے کر آئے ہیں. جب آپ کو واپس لے کر آئے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے کو وہیں چھوڑ دیا ان کی ہدایت کے لیے، خود یہاں آ گئے قم والوں کی ہدایت کے لیے. قم کی سرزمین کو پوری دنیا میں شیعوں کا سب سے بڑا علمی مرکز بنانے والے حضرت موسیٰ ہیں. یہ دوسرا بڑا کارنامہ ہے. آج اس وقت پوری دنیا میں شیعوں کا سب سے بڑا جو علمی مرکز ہے جہاں سے آپ کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، جہاں سے اسلام بیان کیا جاتا ہے، وہ اس وقت شہر ہے. امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں سے کہو کہ جب آخری زمانہ آ جائے تو قم کا رخ کر لیں. جب دنیا پرآشوب ہو جائے تو قم کا رخ کر لیں. اور قم جو ہے وہ آل محمد کا آشیانہ ہے. آشیانہ کہتے ہیں چڑیا اپنے بچوں کے لیے جو گھونسلہ بناتی ہے، جو رہنے کے لیے ایک عارضی مکان بناتی ہے، جہاں ان کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، انہیں خوراک دیتی ہے، اسے آشیانہ کہتے ہیں. آل محمد ہمیں علمی اور فکری اور روحانی غذا اس شہر میں کرتے ہیں. آج بھی اگر کہیں کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ فتویٰ معلوم کرنے کے لیے قم والوں کی ویب سائٹوں سے رجوع کرتے ہیں، یا قم آتے ہیں یا فون کرتے ہیں. تو یہ ایک علمی مرکز بن گیا ہے. صرف قم میں 400 امامزادے ہیں. 400 امامزادے قم صوبے کے اندر ہے، قم سٹی کے اندر نہیں ہے. یہ تو اس قم سٹی میں آپ ہیں نا، قم صوبہ ہے، صوبے کے اندر 5-6 سٹیز ہیں. قم سٹی کے اندر 400 امامزادے ہیں. اور ایک ایک امامزادے کی ڈیٹیل شجرہ پورا اوتھینٹک موجود ہے. پوری ڈیٹیل کو تو پورے ایران میں کتنے ہوں گے. اور یہ اسٹریٹجی پلانر جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام. یہ اسٹریٹجی پلانر دیکھیں آپ کے ہاں ہندوستان پاکستان میں کیسے پہنچا دین. ہمیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ محمد بن قاسم جس نے سادات کا قتل عام کیا اس نے دین پہنچایا. نہیں، جبکہ اس نے تو سادات کے خون کو گارا بنا کے عمارتیں کھڑی کی ہیں.
سروں کو لٹکا دیتا تھا زینت کے لیے, خوبصورتی کے لیے. سادات نے جو دین پہنچایا ہے, پھیلایا ہے, حضرت عبداللہ شاہ غازی آپ کے کراچی میں, یہ جو بزرگان ہیں یہ کیسے وہاں تک پہنچے؟ اس کے پیچھے اسٹریٹجی چل رہی تھی. اللہ نے کس انداز میں آپ کے آگے ہزاروں سال کی جو پلاننگ کی ہے, ان لوگوں کو, ان سادات کو یہاں پہ بلائے امام رضا علیہ السلام کے آنے کے بعد. جب یہ لوگ سب یہاں آنے لگے, ان کے آنے کے بعد جو ہے یہ سادات یہاں آئے ہیں اور یہاں پھیل گئے. شیراز میں ان کے اوپر جو ہے حملہ ہوا ہے, کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ بہت سارے امامزادے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, تو ظالم بادشاہوں نے جو ہے وہ انہیں شیراز میں ہی روک دیا. ان کے قافلوں پہ حملے ہوئے اور بہت سارے لوگ, بی بی معصومہ قم بھی جو یہاں پہ تشریف لائی ہیں, ان کے قافلے میں جتنے مرد تھے ان کو صحابہ کے مقام پہ حملہ ہوا ہے, سب شہید ہو گئے. بیویاں روتی بھی آئی ہیں قم میں. 17 دن بی بی معصومہ نے جو علمی کام انجام دیا اس شہر میں, وہی کام 40 سال تک حضرت موسیٰ مورقہ نے اس شہر میں انجام دیا. اور ایک جو کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ جو زری ہے چہل اختران کی, چہل اختر, چہل کہتے ہیں 40 کو, ہم چہلو مناتے ہیں, چہل کہتے ہیں 40 کو, اختر کہتے ہیں ستارے کو. بعض لوگ چہل دختر پروناؤنس کرتے ہیں, دختران یعنی بیٹیاں, یہ غلط ہے. اسی کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ وہ 40 بیویاں, 40 بیویاں نہیں ہیں, 40 سادات ہیں. چہل اختران, 40 ستارے. اختر کہتے ہیں ستارے کو, اختران ستارے اس کی جمع ہے. 40 ستارے یہاں پہ دفن ہیں. ان کی نسل سے کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے, کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے, کوئی دیوار, چھت یا دیوار نہیں گرائی, وہ غلط روایت بیان کی جاتی ہے. اور میں نے ابھی تقسیم بھی کی ہے بروشر, جس کے اندر باقاعدہ تحقیق کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے, ریفرنس کے ساتھ, حوالے کے ساتھ, کہ یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ, کوئی واردات نہیں ہوئی. یہ امن کا شہر تھا. اور اس کے لیے دلیل ہے امام صادق علیہ السلام کا وہ قول کہ ہمارے شیعوں سے کہو کہ جب دنیا میں کہیں پریشان ہو جاؤ, پرآشوب ہو جاؤ, تو قم کا رخ کر لو. تو معصوم کا قول حجت ہے ہمارے لیے کہ قم جو ہے امن کا گہوارہ تھا آل محمد کا. یہاں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی آ کے آپ کے اوپر حملہ کرے, آپ پہ اٹیک کرے. اور آپ دوسری دلیل میری بات کی, آپ جا کے زیارت کے جب آپ زری دیکھتے ہیں تو 40 قبریں جو ہیں ان میں جینٹس کے نام بھی ہیں, فقط لیڈیز کے نام نہیں ہیں. تو 40 بیویوں والی بات ویسے ہی غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو 2 کارنامے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. ایک تو بی معصومہ قم کا حرم انہوں نے بنایا, دوسرا جو ہے وہ علمی شہر. یہاں اسی گھر میں, اسی آنگن میں بیٹھ کے آپ جو ہے حضرت موسیٰ مورقہ جو ہے, رضوی سادات کے جد آپ ہیں, تقوی سادات کے جد آپ ہیں, نقوی سادات کے جد آپ ہیں, برقعی سادات کے جد آپ ہیں, چاووشی سادات کے جد آپ ہیں. اور یہاں کتنے سادات ایسے ہیں جن کے جد آپ ہیں. آپ کا مقام دیکھیں, لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا طعنہ دیا تھا, کیونکہ ایک لمبی عمر تک امام رضا علیہ السلام کو فرزند نہیں ہوا تھا. امام جواد علیہ السلام بہت بڑی عمر میں بہت دیر سے جا کر ہوئے. تو اللہ نے نسل کوثر جیسے رسول اللہ کو جب ابتر کے طعنے دیے گئے تھے, جس پہ سورہ کوثر اتری کہ آپ کو ابتر کا طعنہ دینے والا خود ابتر ہے, اور جس نے طعنہ دیا تھا اس کی نسل منقطع ہو گئی. آج پوری دنیا میں دیکھ لیجیے, سادات کے خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں ہے, کوئی خاندان نہیں ہے سیدوں کے خاندان سے بڑا. اور سادات میں بھی سب سے بڑی نسل رضویوں کی نسل ہے, کیونکہ امام رضا کو طعنہ دیا گیا تھا. آج آپ دیکھ لیجیے پورے ہندوستان, پاکستان میں میرا دعویٰ ہے, آپ جا کے دیکھ لیجیے, یا زیدیوں کی تعداد اچھی نظر آئے گی آپ کو, یا رضویوں کی سادات کی تعداد اچھی نظر آئے گی. نقوی بھی اچھی تعداد میں ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے, یہ سارے کے سارے کس لیے, ابھی ریسنٹلی ابھی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا مصری کے حوالے سے. یہاں پہ بہت مجرب ہے, ایک منت مصری چڑھائی جاتی ہے, یہاں پہ مصری دی جاتی ہے اور وہ آپ لوگوں کو تقسیم کر دی جاتی ہے. زائرین جو آتے ہیں ان کو تقسیم کی جاتی ہے. مصری کی منت جو ہے وہ ابھی میں چونکہ یہاں کا خادم ہوں, آپ کا نوکر ہوں میں, اور میری یہاں ڈیوٹی ہوتی ہے, تو ابھی میرے ہی ایک کولیگ نے مجھے واقعہ سنایا کہ جو ہے وہ ایک بندی جو ہے بچی, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, اور بالکل جو ہے وہ زندگی کی الٹی گنتی گر گئی تھی, اور بالکل جو ہے وہ مایوس ہو گئے تھے زندگی سے. ترکی میں, کہاں پہ؟ ترکی میں. ایران کہاں, ترکی کہاں. ترکی میں اس بچی نے اپنی موت کا انتظار کر رہی ہے, زندگی کے آخری گھڑیوں کو گن رہی ہے. اب اس نے خواب دیکھا کہ کوئی عظیم ہستی کوئی آئے ہیں, قداور ہیں, گرین شال ڈالی ہوئی ہے, چہرہ نورانی ہے, اور بڑے پیارے اور میٹھے لہجے میں محمد الوالم فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہارا علاج, تمہاری شفا ہمارے پاس ہے, تم آؤ ہمارے پاس. کہا آپ کہاں ہیں؟ کہا میں ایران میں قم کی سرزمین میں ایک ہی زری میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں. آپ جا کے دیکھیں, جو اندر جو دوسری زری ہے حضرت موسیٰ مورقہ کی, وہ 2 قبریں ہیں.
ایک حضرت موسیٰ ورقہ کی اپنی قبر ہے، رائٹ سائڈ پہ مردوں کی طرف سے جائیں تو رائٹ سائڈ والی جو قبر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ ورقہ. دوسری جو لیفٹ سائڈ والی جو قبر ہے وہ ان کے پڑ پوتے کی قبر ہے، لیکن انہوں نے پیار سے ان کو بیٹا کہا. اور ساری نسل جو رضویوں کی چلی ہے وہ اسی پوتے سے چلی ہے. آج آپ لوگوں میں سے جتنے جو رضوی سادات اگر آپ لوگوں میں موجود ہیں وہ ان کے جد وہی ہیں. تو آپ لوگوں کو تو اور بڑے فخر اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اپنے جد کے پاس آپ آئے ہیں اور اس انداز میں آپ کو ان سے مل کر اپنی حاجت بیان کرنی چاہیے. اور انہوں نے اس بچی کو کہا کہ تمہارا علاج ہمارے پاس ہے، میں ایک ہی قبر میں. تو اب وہ بچی اٹھی ہے اور بڑا پتہ کیا ہے کہ قوم میں کون سے ایسے امامزادے ہیں جن کے ایک ہی زری میں 2 قبریں ہیں، باپ بیٹا ایک ہی قبر میں. نہیں سمجھ میں آیا، نہیں پتہ چل سکا. دوبارہ خواب دیکھا ہے کہ بیٹی ہم نے کہا ہے تمہارا علاج ہمارے پاس ہے، تمہاری شفا ہمارے پاس ہے. کہا کہ آپ اپنا اس میں گرامی تو بتائیے، میں پہچان تو سکوں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کا مزار ڈھونڈنے میں دقت ہو رہی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا میں ابن الجواد ہوں، میں جواد کا بیٹا ہوں، میں جواد کا بیٹا ہوں، میرے مزار پہ آؤ، تمہاری شفا ہمارے پاس. اچھا یہ کیوں نہیں کہا میں موسیٰ ورقہ ہوں؟ یہ کیوں کہا کہ میں سخی کا بیٹا ہوں، بانٹنے والے کا بیٹا ہوں؟ اللہ اکبر. دیکھیں جب انسان کسی کا کوئی بچہ جو ہے اگر کسی مرحوم سے کچھ لینا ہوتا ہے، اس کے جنازے پہ اس کے وارثوں سے جا کے کہا جاتا ہے کہ آپ کے باپ کا فلاں فلاں جو ہے اتنا ہمیں آپ کے باپ سے کچھ چاہیے تھا، کوئی پیسہ ہو، کوئی ادھار ہو، کوئی چیز ہو، وہ باپ سے لینے کے لیے بچے سے رجوع کیا جاتا ہے. اس وقت آپ سوالی ہیں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے، تو ان کے بیٹے کے دربار پہ آپ کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ابن جواد ہوں. اب بچی اٹھی ہے، ایران آئے ہیں. ایران آنے کے بعد اس بچی کے لیے سرداب قبر کھولا گیا ہے. سرداب نیچے، اصل قبر تو نیچے سرداب میں ہے. امام رضا علیہ السلام، بی بی معصومہ قم، سب کے جو اصل قبریں ہیں وہ نیچے سرداب میں بیسمنٹ میں ہوتی ہیں. بچی نے جا کر دیکھا ہے، جگہ پہچانی، کا یہی جگہ تو مجھے خواب میں دکھائی گئی. اور اس کے بعد وہ بچی کی جو ہے جب وہ دوبارہ گئی ہے، دوبارہ ٹیسٹ کرائے رپورٹیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے پیشنٹ چینج کر دیا ہے کیا؟ وہ جو پیشنٹ تھا اس کی ساری رپورٹیں ساری نیگیٹو تھی. یہ جو پیشنٹ ہے یہ کیا ہے؟ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بندہ چینج ہو گیا ہے. اس طرح سے کن فیکون میں شفا. وہ جو خادم والا واقعہ جو ہے، ابھی مجھے ایک خادم کا واقعہ پتہ چلا ہے کہ تقریباً پچھلے دنوں میں نے بیان کیا یہیں اسی صحن میں قافلہ آیا ہوا تھا امریکہ سے. تو میں نے ان لوگوں کو یہی واقعہ سنایا اسی انداز میں کہ جو ہے وہ بچے کو مصری کا خالی ان کا جو ہے یہ تعلق ہے کہ مصری جو ہے وہ خادم کو کہہ دیا گیا کہ یار بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ بچی کو جو ہے شفا نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ اچھا ان کی جو سالی تھی، سالی کی بیٹی تھی، یہ خادم خود یہاں پہ ڈیوٹی پہ، ان کی سالی کی بیٹی کو جو ہے وہ بالکل ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اب وہ پریشان ہے اور رنگ اڑا ہوا ہے کہ کیا کرے، سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو جو ان کے جو ہمارے جو خادموں کے جو باس ہوتے ہیں انہوں نے کہا کیوں پریشان نظر آ رہے ہو، مطلب خیریت تو ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بیان کرو. کہا کہ ایسے ایسے ہماری بچی کا وہ ہوا ہے اور ان کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، عقیدے خراب ہو رہے ہیں کہ کون سے تمہارے امامزادے ہیں، کیا دے دیتے ہیں یہ، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بیمار ہو رہے ہیں، انہوں نے کوئی شفا نہیں دیا، یہ کیسے امامزادے ہیں، ہمیں شفا نہیں مل رہی اور فلاں. تو اب یہ خادم کو بہت زیادہ فیل ہو گیا کہ مجھے بولا ہوتا تو بات ہوتی. حضرت کے اوپر انگلی اٹھائی، فرزند امام پہ انگلی اٹھائی ہے. اب یہ خادم کو بہت زیادہ فیل ہوا، خادم نے جا کے زری پکڑی ہے. اچھا یہاں جتنے ہم لوگ خادم ہوتے ہیں، ہم یہاں تنخواہ ہماری نہیں ہوتی، ہم یہاں پہ جو ہے وہ بڑے فخر اور افتخار کے ساتھ یہاں پہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کی کوئی وہ نہیں ہوتی، ہم قربت اللہ کر رہے ہوتے ہیں. اس خادم نے زری پہ جا کے کہا ہے، ہاتھ زری کو پھیلا کے کہا کہ میں آج آپ سے تنخواہ مانگتا ہوں. یہ جو بچی ہے اب یہ ہماری جو ہے میری عزت کی بات نہیں، آپ کی عزت پہ حملہ کیا اور میں آپ کا نوکر ہوں، میں نہیں برداشت کرتا آپ کی عزت پہ حملہ ہو. آپ کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ امامزادے کیا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں. تو اب اس نے خالی زری پہ اتنا کہا ہے، اس نے جو اس کے باس تھے، باس نے کہا کہ کچھ نہیں کرو، خالی وہ جو مصری ہے، نبات جو ہم کہتے ہیں مصری، 40 تومان 45 تومان کا کلو ملتی ہے، مصری لے کے آ جاؤ، بچی کی نیت سے یہاں مصری جمع کرا دو، مصری خالی جمع کرا دو، نیت کر لو. خادم نے آ کے مصری جمع کرائی ہے. کچھ ہی دیر بعد گھر سے فون آیا، اس کا چہرہ نارمل. اس کے باس نے پوچھا کیا ہو گیا، خیریت؟ کہا کہ بچی کی طبیعت اسٹیبل ہو گئی ہے، خالی مصری لا کے رکھی ہے حرم میں، صرف مصری لا کے رکھی ہے، طبیعت اسٹیبل ہو گئی بچی کی. آپ دیکھیں یہ بہت مجرب امامزادے ہیں، لیکن بس یہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرم جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع نہیں ہوا ہے، چونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے چہرے پہ نقاب رکھا ہوا ہے.
اب تک ان کی ہستی چھپی ہوئی ہے، ابھی تک لوگوں اب وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نقاب ہٹ رہا ہے، جس سے جو ہے وہ مزار بن رہا ہے اور مقام جو ہے وہ لوگوں تک واضح ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار آپ سب کو جو ہے وہ یہاں سے جو جائز شرعی حاجات ہیں سب قبول فرمائے، اور جو لوگ یہاں آنے کے لیے ترس رہے ہیں، جو نہیں آ سکے، خدا ان سب کو یہاں پہ آنا نصیب کرے، جس کی جو اولاد کی حاجت رکھتے ہیں پروردگار اولاد نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرمائے، جو قیدی ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں رہائی نصیب فرمائے، اور امام جواد کے اس فرزند کے صدقے میں جس کا ذاتی مکان نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اولاد ہو، ذاتی مکان ہو یا شادی کا رشتہ ہو، یہ تینوں چیزیں بہت فوری اور یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی میں پوری ہوتی ہے، یہاں پہ ایسے پوری ہوتی ہے یہ والی مراد۔ تو انشاءاللہ مولا جواد کے بیٹے کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے امام جواد کا واسطہ اور مولا رضا کے اس پوتے کا واسطہ اور ان سارے عظیم سادات کا واسطہ پروردگار سب کی جائز شرعی حاجات کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نمک ہے یہاں کا تبرک، تو اگر کوئی ایک ہی فیملی کے افراد ہیں تو وہ آپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لمیٹڈ سا ہے۔